الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی شریف کا آج درس نمبر 15 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزرے ہوئے درس یعنی درس نمبر 14 میں آپ کی خدمت میں آج کے سبق کی، آج کے درس کی تمہید رکھی گئی تھی کہ ایک بادشاہ ایک کنیز پر کیسا فریفتہ ہوتا ہے اور کنیز بیمار ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا ہم نے اجمال سنا تھا، اب اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزرے ہوئے درس یعنی درس نمبر 14 کا جو شعر ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھ کر آگے جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بشنوید دوستاں این داستاں، خود حقیقت نقد حال ماستاں۔ اے دوستو، اس قصے کو سنو جو ہمارے حال کی سچی تصویر ہے۔ اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نقد حال قیش راگر پے بری، ہمز دنیا ہمز عقبا برخوری۔ مولانا فرماتے ہیں اگر اپنے موجودہ حال کی حقیقت جانیں تو دنیا و آخرت کے پھل کھائیں گے، دنیا و آخرت کے پھل پالیں گے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کی کیفیت کو جان لیں، ہم کس حال میں ہیں، ہم کس کیفیت میں ہیں، اگر اپنی حال سے ہم کو باخبری ہو جائے، اپنی حال کی اپنے آپ کو معرفت ہو جائے، جیسا کہ فرمایا گیا قرآن مجید میں بارہا آپ کی خدمت میں یہ آیت پاک پیش کی جاتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی گئی ہے کہ ہم نے جن و انسان کو اب خدا کی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہماری معرفت کے لیے ہم نے پیدا کیا، اور کہا گیا معرفت الہی کی پہلی منزل معرفت ذات ہے، جیسا کہ مشہور قول ہے، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ معرفت ذات معرفت الہی کی پہلی منزل ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جس نے اپنے حال کو جانا، اپنی حقیقت کو جانا، اب اس کو جاننے کے لیے اس کے اطراف میں، اکناف میں، ماحولیات میں جو اشیاء موجود ہیں اس کو بھی جاننا پڑے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 188 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس معرفت الہی سے لذت آشنا ہو کر وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے بے سبب اور بغیر حکمت کے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے، ہمیں تو دوزخ کے عذاب سے بچا، وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں کافی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توقف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اندر بھی ہیں، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ اللہ کی نشانیاں، کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باطن میں بھی عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ طلب کرنے والا، غور کرنے والا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر اور میری ذات کے باہر اپنی جو نشانیاں رکھی ہیں۔ نشانی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس نشانی کے ذریعے نشانی دینے والے کو یاد کیا جائے۔ اللہ نے پھولوں کو طرح طرح کے رنگوں سے سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کو بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے قائم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی گرم ہواؤں کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مچھلی کے اندر کئی الوان کو عنایت فرمایا، کئی الوان سے مزین فرمایا، اس لیے کہ تو اس نشانیوں کو دیکھ کر اس نشانی والے کو یاد کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھیں تاکہ میرا بندہ ان نشانیوں کے ذریعے مجھے بارہا یاد کرتا رہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ زاریات کی، اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر خود بھی اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ ناظرین کرام، ہم نے بچپن میں عہد طفلی میں واقعہ سنا تھا، بزرگوں کی زبانی، بابا جان کی زبانی سنا تھا کہ ایک چرواہے نے بکریوں کے ساتھ ایک شیر کے بچے کو بھی پالا۔ بکریاں بھی بڑی ہوئیں، شیر بھی بڑا ہوا، تو ایک پہاڑ پر ایک دن شیر آیا جو جنگل کا شیر تھا۔ وہ دیکھ کر یہ حیرت زدہ ہو گیا کہ اتنا بہت سا کھانا اس کے بازو رکھا ہوا ہے، اس کی غذا اس کے آس پاس پھر رہی ہے، اور یہ شیر خاموش بیٹھا ہوا ہے، بکریوں کو قتل نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر بڑا تفکر میں پڑ گیا۔ اب اس نے، اختصار سے آپ کو میں واقعہ سنا رہا ہوں، اس نے کیا کیا، وہ جنگل والے شیر نے یہ بکریوں کے ساتھ جو شیر پل کر بڑا ہوا اسے بلانے لگا، تو یہ شیر جو بکریوں کے ساتھ رہتا تھا وہ خوف کھانے لگا کہ کیسا ہو، یہ شیر مجھے کہیں کھا جائے گا۔ اس جنگل والے شیر نے کہا کہ بھائی تو گھبرا نہیں، میں بھی تیری ہی طرح ہوں اور تو میری ہی طرح ہے۔ لیکن اسے اس بات کا یقین نہیں آیا۔ بہت اس نے کہا کہ بھئی تجھے یقین دلانے کے لیے چل میں ایک چشمے کے پاس لے کر چلتا ہوں، پانی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ جنگل والا شیر اس شیر کو پانی کے پاس لے کر گیا اور اسے بتانے لگا، دیکھ اس پانی میں دیکھ، تیرے سائے کو بھی دیکھ، میرے سائے کو بھی دیکھ، تجھے بھی مونچھ ہے، مجھے بھی مونچھ ہے، تجھے بھی دانت ہے، مجھے بھی دانت ہے، تیرے جسم پر بھی، تیری چمڑی پر بھی پٹے ہیں، میری چمڑی پر بھی پٹے ہیں۔ یہ ساری معرفت کروانے لگا، اپنی آپ کی پہچان کروانے لگا۔ ناظرین کرام، یا توقف کرتا ہوا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں؟ کیا تم غور کرتے نہیں؟ ان نشانیوں کو بتانے کے لیے، ان نشانیوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کی معرفت کے لیے، اپنی آپ کی شناخت کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے ایک شیخ کامل کی ضرورت ہے، جو اس شیر کی طرح ہمیں پکڑے اور بتلائے کہ دیکھ، خدا کی معرفت یہ ہے،
اللہ نے تیرے اندر یہ نشانی رکھی ہے۔ یہ نفس کا مقام ہے، یہ خفی کا مقام ہے، یہ اخفا کا مقام ہے، یہ خفی الاخفا کا مقام ہے، یہ لطائف قلبی ہیں، یہ لطائف روحانی ہیں، یہ لطائف کو بتائے اور کثافت کو بتائے۔ ایک ایسے مرد خدا کی ضرورت ہے جسے پیر کامل کہا جاتا ہے۔ مولانا نے اس واقعے کو اس لیے کہا کہ اپنی حقیقت کو آپ جانیے، کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب خدا کے بندے کو دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بود شاہ در زمانے پیش ازیں، ملک دنیا بودشو ہم ملک دین۔ عہد رسالت سے قبل ایک جہاں میں ایک بادشاہ تھا جو دنیا اور عقبہ میں، جس کے پاس دنیا اور عقبہ کی دولت تھی، دنیا اور عقبہ کی ملک تھی، ملک دنیا بودشو ہم ملک دین، دونوں ملک اس کے پاس، دنیا کی بھی ملک تھی اور آخرت کی بھی ملک تھی۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اتفاقاً شاہ روزی شد سوار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتفاقاً شاہ روزی شد سوار، باخواس خویش از بہر شکار۔ مولانا روم فرماتے کہ ایسا بادشاہ جو دونوں جہاں کی ملک رکھتا تھا، دنیاوی مال بھی رکھتا تھا، آخرت کے اعمال بھی رکھتا تھا، اتفاقاً ایک روز وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل پڑا۔ اب جب شکار کے لیے نکل پڑا تو مولانا روم فرماتے ہیں، یک کنیزک دید شابر شاہرا، شد غلام آ کنیزک جانشاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے راستے میں کنیز دیکھی، جب وہ نکلا تھا شکار کے لیے، لیکن بادشاہ نے ایک کنیز راستے میں دیکھی اور وہ کنیز کا غلام بن گیا۔ نکلا تو شکار کے لیے تھا، جس مقصد کے ذریعے نکلا تھا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا، وہ مقصد تو رہ گیا، اس کا دل اس کو ایک کنیز دکھ گئی، ایک باندی دکھ گئی جو بڑی خوبرو تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ بادشاہ جیسے ہی اس کو دیکھا فریبتہ ہو گیا، اس کا عاشق بن گیا، اس کا غلام بن گیا۔ مولانا آگے فرماتے ہیں، کیا حسن خوبی کے ساتھ مولانا نے لکھا ہے، بہر سید می شد او برکوہ دشت، ناگہاں در دام عشق او سید گشت۔ فرماتے ہیں بادشاہ تو شکار کی غرض سے نکلا تھا، بادشاہ تو شکار کی غرض سے نکلا تھا، لیکن وہ خود کنیز کا شکار ہو گیا۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ کنیز کی محبت کا شکار ہو گیا، جو وہ کنیز کی دیوانگی کا شکار ہو گیا، وہ کنیز پہ جب اس کا دل آ گیا تو مولانا اس کے آگے اس کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، مرغ جانش در قفس چوں در تپید، داد مالو آن کنیزک را خرید۔ فرماتے ہیں مرغ جانش در قفس چوں در تپید، داد مالو آ کنیزک را خرید۔ مولانا فرماتے ہیں جب جہاں کا پرندہ
اس کے جسم میں عشق کے سبب جلنے لگا، تپنے لگا، کیونکہ وہ کنیز کو دیکھ لیا تھا۔ مال اس نے دیا اور کنیز کو خرید لیا۔ یعنی جب عشق آدمی کے کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سوزش جلن جب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی مال و متاع کو نہیں دیکھتا۔ اور عشق میں کئی مقامات ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جہاں پہ آدمی مال قربان کر دے، اور ایک مقام وہ ہے جہاں آدمی جان قربان کر دے، اور ایک مقام وہ ہے جہاں پہ آدمی جان قربان کر دے۔ عشق کے کئی مقامات ہیں، محبت کے کئی مقامات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، نبی جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک کے لیے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ چاہے۔ اور جب عشق رسالت کی آگ، عشق رسول کی آگ جب دل میں بھڑک اٹھتی ہے، رسول پاک کی محبت کی چنگاری جب دل میں بھڑک اٹھتی ہے، تو وہ چنگاری عشق خدا کی محبت میں، اللہ کی محبت کی چنگاری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں لذتیں آتی ہیں۔ کوئی سولی پر چڑھ کر سرفراز ہوتا ہے، کوئی آرے سے کٹ کر خوش ہے، کوئی کنویں میں گر کر خوش ہے، کوئی اپنے بیٹے کو کھو کر خوش ہے، کوئی کسی کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں مگر وہ لیٹ کر اپنے رب کی محبت میں خوش ہے۔ یہ محبت عشق خداوندی آدمی کو لذت دنیا جب چھینتی ہے آدمی کے پاس، مگر لذت روح عطا کرتی ہے۔ اب عشق کے سبب جلنے لگا تو اس کے پاس مال ہیچ ہو گیا، مال چھوٹا ہو گیا، اس نے مال دیا اور کنیز کو خرید لیا۔ اس کے آگے پھر مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چون خریدو راو برخوردار شد، کنیزک از قضا بیمار شد۔ مولانا فرماتے ہیں کنیز کو بادشاہ خرید کر بہت خوش ہوا کہ میں تو بڑا کام کر دیا، پیسے دیا، کنیز خرید لیا، ہے افسوس۔ لیکن مشیت الہی یہ تھی کہ کنیز بیمار ہو گئی، کنیزک از قضا بیمار شد، اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ وہ کنیز بیمار ہو گئی۔ کنیز تو حاصل ہو گئی لیکن بیمار ہو گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اس کے آگے، یکے خرداشت پالا نش نبوت، ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن کجاوا نہ تھا، پالان نہ تھا۔ یافت پالا گرگ خرا در ربوت، جب اس کو پالان مل گیا، جب کجاوا مل گیا، ہائے رے قسمت، معاملہ یہ ہوا کہ گدھے کو بھیڑیا لے کر چلا گیا۔ پالان تو ہے لیکن گدھا نہیں۔ پھر آگے مولانا روم اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوزہ بودشت آب می نامد بدست، آب را چون یافت خود کوزہ شکست۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص کے پاس کوزہ تھا، پیالہ تھا، لیکن پانی نہ تھا، جب پانی ملا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں مولانا روم؟ کہ جب کنیز اس کو نہ ملی تھی، اس کے پاس جب کنیز نہ تھی، وصال کا شوق تھا، تڑپ تھی، کیفیت تھی، اس کے پاس وصال کے منصوبے تھے، لیکن جب کنیز مل گئی وہ وصال کی کیفیت باقی نہ رہی، کیونکہ کنیز بیمار ہے۔ بادشاہ کو کنیز تو مل گئی اب، لیکن وصال کی کیفیت باقی نہ رہی، کنیز بیمار ہو گئی۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایک نعمت ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے دوسری نعمت ملنے تک۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری نعمت پر پہلی نعمت چلی جائے، دوسری نعمت پر پہلی نعمت اللہ چھین لے،
کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ گویا بادشاہ کا حال یہی ہوا، کنیز کے عشق میں مبتلا تھا، کوششیں کی، کنیز کو خریدا، اب کنیز مل گئی مگر وہ بیمار ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہے، بادشاہ بڑا متفکر ہے کہ کیا کیا جائے، اس کا سد باب کیا نکالا جائے۔ ایک حاضرین کرام یہاں توقف کرتا ہوا کہنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، بادشاہ سے مراد روح ہے، کنیز سے مراد نفس ہے، اور زرگر سے مراد جو آئیں گے ہم آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے، آنے والے دروس میں پڑھیں گے، لذات دنیا ہے۔ جب عاشق و معشوق دونوں یکجا ہوتے ہیں، یعنی روح اور نفس جب دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں، دونوں ساتھ مل جاتے ہیں، روح اور نفس دونوں یک خیال ہو جاتے ہیں، تو انہیں لذات روحانی، لذات آخرت کی سیر ہوتی ہے۔ وہ معرفت کے مزے اٹھاتے ہیں، خدا کی تقرب کے مزے اٹھاتے ہیں۔ اگر دونوں میں مخالفت ہو، روح کا خیال الگ ہو اور نفس کا خیال الگ ہو، یا یوں کہیے کہ روح کی جہت الگ ہو، نفس کی جہت الگ ہو، تو بڑا دشوار کن معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، بادشاہ تو فریفتہ ہے، اس نے پا بھی لیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کنیز بیمار ہو چکی ہے۔ اب اس بیماری کو دور کیا جانا چاہیے۔ اب اسے کیسے دور کیا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے درس نمبر 16 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو کچھ کہا گیا ہے مولا سننے والے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراقی، لبنانی، فلسطینی، گجراتی، کشمیری، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 16 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔